وقالوا ان هي الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، اور بولے یہ تو ہماری ہی زندگی ہے، دنیا کی زندگی ہماری ہی زندگی ہے اور ہمیں اٹھنا نہیں ہے موت کے بعد۔ میرے سرکار نے جب کافروں کو بتایا اور نیکوکار کے بارے میں بتایا اور پھر قیامت کے دن کے بارے میں بتایا، قیامت کا عذاب کیا ہوگا، قیامت کی کیفیت کیا ہوگی، تو کافر بولے دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے، بس یہی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور کبھی تم دیکھو گے جب وہ اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے، قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، تو فرمایا جائے گا ان سے کہ بتاؤ یہ حق نہیں ہے، قالوا بلا، کہیں گے کیوں نہیں، حق ہے یہ، وربنا، اپنے رب کی قسم، قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اور ان سے کہا جائے گا چکھو عذاب، اور یہ اس کا بدلہ جو تم دنیا میں نافرمانی اور انکار کیا کرتے تھے۔ تو بڑا شدت کا عذاب کافروں کو دیا جائے گا، اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کا اندازہ کیا ہوگا، وہ عذاب کتنی شدت کا ہوگا، کتنی تکلیف دہ ہوگا۔ آج تک دنیا میں کوئی ایسی مشین نہیں بنی جو اس کا اندازہ لگا لے، بس قرآن نے جو بیان فرمایا اسی سے انسان سمجھ لے، اللہ کے حبیب نے جو ارشاد بتایا، ارشاد کیا، اس سے سمجھ لیں۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، اور بے شک ہار میں رہے کافر، بڑے نقصان میں ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کا انکار کیا۔ بولے اللہ سے ملاقات نہ ہوگی جب مرنے کے بعد اٹھنا ہی نہیں ہے۔ ایمان تو ہمارا یہ ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ نبی کی محبت ہے تو سب کچھ ہے، نبی کی محبت ہے تو عظمت ہے، نبی کی محبت ہے تو بقا ہے، نبی کی محبت ہے تو رفعت ہے، نبی کی محبت ہے تو بلندی ہے، نبی کی محبت ہے تو چہرے پہ نور ہے، نبی کی محبت ہے تو سب کچھ ہے۔ اور میں بتا دوں جب تک نبی کی محبت جس دل میں ہے، دنیا حاصل ہو نہ ہو اسے، لیکن اسے ایک چیز ضرور دی جاتی ہے، وہ ہے دل کا سکون، وہ ہے چہرے کا نور۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم، بولے ہائے افسوس ہمارا اس پر کہ ہم نے اس کے ماننے میں بڑی تقصیر کی، بڑی غلطی کی، بڑی کوتاہی کی۔ آئے گی اچانک موت ان کے پاس، بندہ وصیت بھی نہیں کر سکتا، گھر پلٹ کے نہیں جا سکتا، راستے میں ہے انتقال ہو جائے گا۔ کسی کو ہارٹ اٹیک ہے، کوئی پھانسی کھا کے مر رہا ہے، کوئی ٹرین سے کٹ کے مر رہا ہے، کوئی ڈوب کے مر رہا ہے، کوئی جل کے مر رہا ہے، کوئی گولیاں کھا کے مر رہا ہے۔ کیا ان موتوں میں کمال ہے؟ نہ، ہرگز نہیں۔ کمال تو اس میں ہے کہ جو نبی کے عشق میں جان جائے۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر لادے ہوئے ہیں، اور کیا ہی کتنا برا بوجھ ہے یہ۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر کھیل کود۔ قرآن فرماتا ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل کود ہے۔ اس سے ایک بات معلوم چلی، اگر دین اس کے پاس نہیں ہے اور دنیا کتنا ہی بھی ہو تو وہ کھیل کود ہے اس کے پاس، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ میرے عزیزوں، میرے پیاروں، اللہ نے یہ زندگی دی، یہ زبانی دی، یہ آنکھیں دی، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ سر کے بال، یہ بڑی نعمتیں اللہ کی۔ ایک نعمت کا حساب مانگ لیا نا تو ہم حساب نہیں دے پائیں گے، اور اس کی نعمت تو بے شمار ہے۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم ليكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ اس کا شان نزول یہ ہے نا، اخرس بن شریک اور ابو جہل یہ دونوں اکٹھے ہوئے۔ مزے کی بات دیکھیں آپ، اخنس بن شریک نے ابو جہل سے کہا، اس وقت کافر اس کو ابو الحکم کہا کرتے تھے، اس سے کہا تو یہ بتا تیرے میرے علاوہ کوئی تیسرا بندہ نہیں ہے جو میں تجھ سے کراؤں؟ کوئی تیسرا بندہ یہ بات نہیں سنے گا، لیکن تو سچ بتا محمد جو کہتے ہیں کیا وہ بات سچی یا جھوٹی؟ ابو جہل نے کہا اللہ کی قسم، جو اللہ کے محبوب کہتے ہیں نا وہ بات سچی ہے،
وہ कभी झूठ नहीं बोलते, कभी झूठ नहीं सुना। तो कहा कि फिर मानता क्यों नहीं? तो कहा मानूं कैसे, सरदारी इन पे है, क़यादत, इमामत, बुलंदी, अजमत और नबुव्वत भी सब कुछ इन्हीं पे है, तो हमारे लिए क्या बचा, मैं इसलिए नहीं मानता। और तिरमिजी की हदीस से पाक में फरमाया, तिरमिजी का हदीस से पाक है, अबू जहल ने कहा हम सरकार को कहाँ झुटलाते हैं, उनको तो नबी मानते हैं, लेकिन सरकार जो बताते हैं हम उसको झुटलाते हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है, और हम जानते हैं कि तुम्हें तकलीफ होती है उस बात से जो काफिर तुमसे कहते हैं, लेकिन महबूब वो आपको नहीं झुटलाते, वो जालिम लोग तो हमारी निशानियों को झुटलाते हैं। वलकद कुज़्ज़िबत रुसुलुम मिन क़ब्लिका फ़सबरू अला मा कुज़्ज़िबू व ऊज़ू हत्ता अताहुम नस्रुना। और तुमसे पहले रसूल झुटलाए गए तो उन्होंने सब्र किया उस बात पर जो काफिर कहते थे, और उस पर सब्र किया जो ईज़ा तकलीफ पहुँचाते थे। तो फरमाया यहाँ तक उन्हें हमारी मदद आई। वला मुबद्दिला लिकलिमातिल्लाह, और अल्लाह की बात को कोई बदल नहीं सकता, अल्लाह का हुक्म आके रहेगा। एक बात रखो, आप मस्जिद में आओ या ना आओ, दिल करे तो आ जाओ, दिल ना करे तो मत आओ, लेकिन कब्रिस्तान तो जाना पड़ेगा आपको, मौत के आगोश में जाना पड़ेगा आपको, चाहे आपका दिल करे या ना करे, लेकिन वहाँ जाना पड़ेगा, याद रखो। और मैं बता दूँ, महल में बनने वाली रोटी और गरीब के घर सिकने वाली रोटी ये करीब करीब बराबर की होती है, तो कब्रिस्तान के अंदर जो कब्र बनेगी जनाब, ये बराबर की होगी। मौत का वक्त बड़ा शिद्दत का होता है, नेकियां कर लो, यही हमारे लिए सब कुछ है, इससे बेहतर कुछ नहीं, मैं आपको बता दूं। और काफिर के बारे में लिखा, उसकी रूह जबरन खींच के निकाली जाती है जब वो देखता है ना मुर्दा, और वो देखती है कि मेरा ठिकाना तो दोज़ख है, मुझे दोज़ख में ले जाया जाएगा, तो जिस्म में गर्दिश करती है, घूमती है, लेकिन उसे खींच के निकाला जाता है, तब निकलती है। लेकिन मोमिन की रूह भी ना निकलती है, लेकिन जब उसे बताया जाता है ना, तेरा मकाम देख, तेरी शान देख, तुझे कहाँ ले जाया जाएगा, और जब वो अपना ठिकाना देखती तो खुशी बखुशी मोमिन के जिस्म से निकलती है। और ईमान की ताकत और ईमान की कुव्वत, इससे बड़ी कोई शय नहीं है बंदे के पास। अल्लाह हम तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए।